السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں میٹھوں کی اقسام کے عنوان پر گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو حقیقی شوگر، اعصابی شوگر ہو سکتی ہے۔ اب اس ویڈیو میں کھٹے میٹھے کے ساتھ شوگر کی قسم کو بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حقیقی شوگر میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، جسم بہت ٹھنڈا رہتا ہے۔ اب یہ جو شوگر کی قسم میں بیان کر رہا ہوں مٹھاس کے ساتھ، سامعین محترم، ان میٹھوں کو ہم کھٹاس کا جب ذائقہ دیکھتے ہیں ان میٹھوں کے اندر، تو وہ ہمارے اعصاب کو قوت نہیں دیتے، وہ ہمارے نروس ٹیشوز کو قوت نہیں دیتے، بلکہ کھٹاس جو ہے وہ انسان کے خون کو گہرا کرتی ہے اور انسان کے مسلز کو قوت دیتی ہے۔ اچھا، جس انسان کو پیشاب زیادہ نہ آئے، بھوک زیادہ نہ لگے، جسم ٹھنڈا نہ رہے، خاص قسم کی کوئی کمزوری جسم میں محسوس نہ ہو، اور بار بار پیشاب بھی نہ آئے اور پیشاب کا رنگ سفید بھی نہ ہو، تو عزیزان محترم، اس کو ہم معدی شوگر کہتے ہیں، اس کو ہم عضلاتی شوگر کہتے ہیں، اور اس کے اندر حالات وہی ہوتے ہیں۔ جلن بھی ہو جاتی ہے، انتہائی شدید قسم کی قبض بھی ہو جاتی ہے، پورا جسم اکڑ جاتا ہے، پٹھے تناؤ میں آ جاتے ہیں، انسان کو نیند بہت کم آتی ہے، کیونکہ یہ خشکی کی علامت ہے۔ اور پہلی قسم جو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اعصابی اور حقیقی، اس میں آپ کے پنکریاس جو ہے، آپ کا لبلبا جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، رطوبتوں کی زیادتی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہارمونز میں سے بیٹا سیل کو اچھی طرح نہیں انکریٹ کرتا، وہ پھیل گیا، ڈھیلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس قسم کی شوگر میں جس میں پیشاب بھی نہیں آ رہا، بھوک بھی نہیں لگ رہی، جسم بھی ٹھنڈا نہیں ہے اور قبض بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ کا جسم بھی دبلا پتلا ہے، وزن بھی نہیں گر رہا، تو عزیزان محترم، یہ آپ کو معدی اور عضلاتی شوگر ہے۔ اس میں پیشاب بہت کم آئے گا، اور اس قسم کی شوگر میں آپ کو کھٹے پھل نہیں کھانے۔ یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ میٹھوں کی اقسام اور شوگر، کیونکہ اس میں جب آپ کھٹاس لیں گے تو آپ کے گردے پہلے ہی کھٹاس حد سے زیادہ، تیزاب حد سے زیادہ پھینک رہے ہیں، پیشاب سرخ ہے، پیشاب کے اوپر جھاگ آ رہی ہے، پیشاب کے اندر بہت زیادہ خونی نما سرخ مادہ نظر آ رہا ہے، وہ تو آپ کے گوشت کو تحلیل کر رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے اعصاب میں سوزش ہوگی تو اس وقت آپ کی لیبریکیشن جو گرے گی وہ پانی کی والی ہوگی، وہ مائی مادہ ہوگا، وہ اعصابی مادہ ہوگا، وہ بلغمی مادہ ہوگا، وہ آپ کے اعصاب اور جسم کو ٹھنڈا رکھ کے سست کر دے گا۔ جب یہ والی شوگر ہوگی جس میں بھوک نہیں، جس میں پیاس نہیں، جس میں زیادہ پیشاب نہیں، پیشاب سرخ اور جھاگ لیے ہوئے ہے، یہ آپ کے جسم میں تیزاب بڑھنے کی علامت ہے، اور اس قسم میں آپ کا لبلبا
تیزابی مادے کی وجہ سے، جیسے میں نے مثال دی نا کہ اگر پانی کو آپ باہر چھلکائیں گے ایک برتن میں تو وہ چھلکے گا، گرے گا، یہ اعصابی ہے۔ جب اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے تو وہ پتھر بن جائے گی، چند گھنٹوں بعد برف بن جائے گی وہ پانی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف لبلبہ اتنا کمزور ہو گیا اور اس شوگر میں لبلبہ اتنا ٹائٹ اور سکڑ گیا کہ آپ کے ہارمونز جو چاہیے باڈی کو وہ نہیں دے پاتا، اور جسم کے اندر پرانے مادے، پرانے خون کے سیلز جو ویسٹ ہونے تھے آپ کے پیشاب کے راستے سے، وہ خارج نہیں ہو پاتے، جسے سائنس آج بھی مانتی ہے کہ 120 ڈیز کے اندر انسان کی باڈی کے تمام ریڈ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا لیور اور کڈنیاں صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہیں کچھ خارج ہو جاتے ہیں، کچھ دوبارہ لیور جو ہے وہ ریجنریٹ کر لیتا ہے۔ اگر لیور ریجنریٹ نہیں کر سکتا اس خشکی اور تیزابی مادے کی وجہ سے تو میرے بھائیوں آپ کا لیور بھی سکڑ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ساتھ ہی آ جاتا ہے، شوگر بھی ہو گئی، ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا۔ اب پیشاب بھی نہیں آ رہا، شوگر چیک کرتے ہیں تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، نیند بھی نہیں آ رہی۔ بھائی یہ بندے کی شوگر آپ یقین جانیں 700 پہ بھی جائے تو کبھی کومے میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے دماغ کے اندر تو خشکی اتنی ہے، کومے میں وہ جائے گا جس کے دماغ میں حد سے زیادہ تری بڑھ گئی، سستی آ گئی، کاہلی آ گئی۔ تو یہ معلوم آپ کو ہو گیا کہ یہ شوگر کی وہ ٹائپس ہے، وہ قسم ہے کہ جس میں آپ کے جسم میں تیزاب کی زیادتی سے لبلبہ سکڑ چکا ہے، اس کا علاج وہ نہیں ہوگا۔ آئیے میرے دوستو غور کیجئے، خدا کے لیے سوچئے کہ ایک طرف تو اعصابیت بڑی ہوئی ہے، پانی بڑا ہوا ہے، مائی مادہ بڑا ہوا ہے، کاربوہائیڈریٹ بڑا ہوا ہے، اس میں تو شوگر ہے، وہ حقیقی شوگر ہے، اس میں بھی میٹھا تو خون میں آئے گا۔ کیا وجہ؟ کیونکہ وہی جو میں عرض کر چکا ہوں بارہا دفعہ کہ ہر کھائی ہوئی غذا میٹھے میں بدلتی ہے۔ اس میں اب آپ کا لبلبہ سکڑ جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتا اکڑ کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے پیشاب چونکہ جو خارج ہونا ہوتا ہے نا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ عضلات پیشاب بناتے ہیں اور اعصاب پیشاب کو خارج کرتے ہیں اور غدد پیشاب کو یعنی گلینڈ روکتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم ذکر کر رہا ہوں نا، اس میں آپ کے اعصاب تو بالکل سست ہو گئے، ذوف میں چلے گئے، متحرک ہوں گے تو پھینکیں گے پیشاب کو۔ جب یہ ذوف میں چلے جاتے ہیں تو چینی اندر ہی رہتی ہے، کیونکہ پیشاب خارج نہیں ہوتا، اس سے خون میٹھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی شوگر ہی کہلاتی ہے۔ اس شوگر پر آپ یقین جانیں چند ماہ آپ توجہ دے لیں تو یہ قطعاً ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا رخ دیکھیے، اگر اس شوگر میں جس میں پیشاب سرخ ہے، جھاگ لیے ہوئے ہے، جسم دبلا پتلا ہے، جسم گرم رہتا ہے، پٹھے اکڑے رہتے ہیں، اکثر قبض رہتی ہے اور ساتھ جوڑوں میں بھی درد آ جاتا ہے، تو اس میں میرے بھائیوں جب آپ وہی انسولین لیں گے جسے میں بتا چکا ہوں کہ تیزابی مادہ ہے، انتہائی سرد خشک مادہ ہے، تو یہ تیزاب تو پہلے بڑھ گیا میرے بھائی، یہ سردی خشکی تو پہلے بڑھ گئی ہے، پیشاب پہلے سرخ ہو گیا ہے، جھاگ لیے تیزاب تو پہلے آ رہا ہے۔ جب آپ اور تیزاب انڈے لیں گے، جب آپ اور گولیاں ٹافیاں کھائیں گے جو یہ کھلاتے ہیں 1 ملی 2 ملی 5 ملی 100 ملی، مجھے نہیں پتہ کیا ملی ہوتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ گولیاں خود تیزاب ہوتی ہیں، آپ کی اس تحریک کو اور تیز کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم میں چنگاریوں کی طرح آگ لگتی ہے، دل گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں۔ ہزاروں مریضوں کی کہانیاں، یقین جانیں میرا دل رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کئی کہتے ہیں 3 دن تک ہم برداشت نہیں کر پائے، ایمرجنسی جانا پڑا۔ کیا وجہ؟ کہ جس کو اعصابی شوگر تھی، جسے انسولین کی ضرورت تھی، جو چند سال برداشت کر سکتا تھا اسے تو دے دی، جو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا اسے تباہی ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کی شریانیں سکڑیں گی،
آپ کے گردے سکڑیں گے، آپ کا لیور سکڑے گا، آپ کے اعصاب اکٹھے ہو جائیں گے، جوڑ سکڑ جائیں گے، قبض ہو جائے گی، سینے میں جلن اور تیزابیت اور ساتھ ہی السر آ جائے گا۔ یقین جانیے اصلی اور حقیقی شوگر کے بندے کا کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی، وہ کچھ مرضی کھائے کچا پکا نکل جاتا ہے، اسے معدے کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ جو خشکی کا مریض شوگر میں آ گیا ہے، یہ تھوڑی سی بھی چیز کھائے گا جلن بھی ہوگی، تیزابیت بھی آئے گی، ایسے ابکائیاں سی بھی، عجیب سی کیفیت ہوگی، نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے دوسری قسم۔ اس میں اگر آپ انسولین اور گولیاں لیں گے تو یقین جانیں جہاں لوگ 10 سال گزارتے ہیں، آپ 10 ماہ کے اندر حالت غیر میں چلے جائیں گے اور جگر کا کینسر ہو جائے گا۔ یہ وہ ہے شوگر کی غلط دوائیوں کا نتیجہ جو لوگ پڑے ہیں 50 لاکھ لگا کر لیور کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ دوسری قسم تھی، اور اس میں آپ کو کھٹے میٹھے کسی صورت میں سوٹ نہیں کریں گے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں میرے بھائیوں، کیونکہ میٹھے بنا زندگی نہیں ہے، اس میں آپ کو کھجور بھی راس آئے گی، اس میں آپ کو انگور بھی راس آئیں گے، اس میں آپ کو آم بھی راس آئے گا، اس میں آپ کو وہ تمام گرم میٹھے راس آئیں گے۔ میں ذکر کر چکا ہوں نا، میٹھوں کی 6 اقسام ہیں۔ کھٹا میٹھا ہے، ایک شدید کھٹا ہے، کم میٹھا ہے، ایک زیادہ میٹھا کھٹا کم ہے، جیسے سنترا ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، فروٹر ہے، موسمی ہے، میٹھا ہے۔ کتنے میٹھے؟ ذائقے الگ الگ ہیں میرے بھائی۔ جس میں کھٹاس زیادہ ہے اس میں تیزاب زیادہ ہے، اور جس میں مٹھاس زیادہ ہے اس میں الکالین اور کھار اور کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز زیادہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو ایک ہی دوائی اور ایک ہی ٹیکے ٹھوک کر کسی کو درست اور کسی کو غلط، کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ یقین جانیے BBC کی میں نے خبر سنی آج ہی کہ پاکستان میں ہر چوتھے بندے کو شوگر ہو چکی ہے، لیکن اسے پتہ تب چلتا ہے جب وہ گر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسی علامات آپ میں آ رہی ہیں تو آپ فوری طور پر کسی اچھے طبیب سے رابطہ کریں۔ یقین جانیں اگر آپ گئے نا، میں نے خبر اور بڑی عجیب سنی میرے بھائیوں، مجھے کسی دوست نے کمنٹس میں دی، آپ یقین جانیں میں وہ جس دن سے کمنٹس پڑھا ہے میں حیران ہو گیا ہوں۔ اس دوست نے مجھے لکھا کہ حکیم صاحب آپ کی باتیں 100% ٹھیک ہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت انسولین بنانے والی 3 کمپنیاں ہیں اور وہ $70 ارب کا سالانہ کاروبار کر رہی ہیں، اور پوری دنیا میں جو شوگر پر ریسرچ کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کو سپورٹ وہ کمپنیاں کر رہی ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، مجھے کیا لگے میں کسی کو برا کہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے کانوں تک پہنچی۔ آپ یقین جانیں جب وہ اتنے $ارب سالانہ کمائیں گے، کون کہے گا کہ یہ انسان بچ جائیں؟ یار ڈاکو کب کہتا ہے کہ میں اس کا سامان بھی چھین لوں اور اسے پیار بھی کروں؟ وہ تو گولی مارے گا، وہ تو چھری مارے گا، وہ کاٹے گا، کیونکہ اس نے ڈکیتی مارنی ہے۔ جس شخص کے لیے پیٹ سب کچھ ہو گیا میرے بھائی، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ آج میں اگر معمولی سی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میری فیس ہے، تو کئی دوست کہتے ہو حکیم صاحب تسی تو فی سبیل اللہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے بھائی، میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی انسان ہوں آپ جیسا، تو اس لیے مائنڈ نہ کیا کیجئے۔ اگر کوئی آپ کو حقیقی بات کہتا ہے تو اسے سنیں اور سمجھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کب تحقیق ہوگی، کب سے شوگر نکلی ہے، کب سے تحقیق چل رہی ہے، چاند گاڑیاں چاند پہ پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کی تحقیق کوئی ہونے نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شوگر کی اور قسم ہے، اس میں تیزاب انسولین گولیاں دیں گے تو نقصان ہوگا، گردے سکڑیں گے، لیور سکڑے گا، ہیپاٹائٹس B یا C آئے گا۔ تو عزیزان محترم، آئیے جانتے ہیں کہ اگر اس کا ایک ہی علاج رہا تو یقین جانیں جو المیہ میں دیکھ رہا ہوں، جس شخص نے دیکھنا ہو نا وہ آ کر میرا ڈیٹا چیک کرے، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے پیشاب، لوگوں کی انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے آخری کونے تک سے لوگ رابطے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ پیٹ رہے ہیں،
ہم کیا کریں، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں مختلف قسم کے ڈائٹ پلان لاتا رہوں گا۔ ابھی میں نے ایک ڈائٹ پلان تیار کیا ہے جو حقیقی شوگر کے لیے ہے۔ اس سے میرے کئی دوستوں نے بغیر کسی میڈیسن کے، آپ یقین جانیں، 21 دن، 22 دن، 24 دن میں اپنی طبیعت کو بحال پایا۔ شوگر رہتی ہے، شوگر کا آخری درجہ بعد میں جا کے کور ہوگی۔ ابھی آپ کا جسم تو نہ گرے، آپ کمزور تو نہ ہوں، آپ جلے سڑے تو نہ، ہمت پیدا ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوگی دوسری قسم۔ اب آئیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔